رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیمی صحیفوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا باتیں تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں عبرت کی مثالیں تھی۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ظالم بادشاہ، میں نے آپ کو بادشاہت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو مال پر مال جمع کرتا رہے، یعنی عہدہ کرسی کو اور اپنی قوت اور طاقت کو تو نے مقصد بنا لیا اور وہ دولت پہ دولت جمع کر رہے ہو، وہ ساری کوتاہیاں کر رہے ہو، سارے ظلم اور جبر تم سے ہو رہے ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کو بادشاہ نہیں بنایا تھا کہ ظلم بن کر یہ ٹیکس لگا دو، وہ ٹیکس لگا دو، یہ ظلم کرو، یہ قتل کرو، وہ قتل کرو، یہ ڈاکہ ڈالو، یہ سارے کام کر۔ میں نے آپ کو اس لیے بنایا تھا تاکہ مظلوم کی بددعا مجھ تک نہ پہنچے۔ اے ظالم بادشاہ، میں نے آپ کو طاقت اور قوت اور حکومت اس لیے دی تھی تاکہ مظلوم کی بددعا مجھ تک نہ پہنچے، یعنی مظلوم کو، یعنی آپ کی رعایا کو، آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو اگر کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو اس کو دور کرے، ان پر اپنی حکومتیں اور اپنے حکم اور احکامات جاری نہ کر۔ تو اس طرح کے اس میں مضامین بیان ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیو، آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دی کہ یہ ایک جو ہے خانقاہی نظام ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت صبر بھی عطا کر دیں گے، دوسری جو اچھی باتیں ہیں جو حاصل کرنے کی ہے وہ بھی حاصل ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے کمر ہمت باننی ہے، ہمت کرنا ہے، ان بزرگوں کے پاس آنا ہے۔ پچھلے دور میں آج سے 100 سال، 150 سال اور اس سے آگے اوپر کے دور میں چلے جائے تو معاملہ عجیب تھا کہ لوگ اس بات کو محسوس کرتے تھے، اپنی کمی کوتاہی محسوس کرتے اور اللہ والوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ لوگ دیکھ لیں گے اس مانسہرہ میں، یا جو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا اس کو ولایت کہتے تھے، یہاں سے دور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ دہلی تک جانا، تھانہ بون تک جانا، دیوبند کے بزرگوں کے پاس جانا، اور یہ پیدل کے سفر ہے، مہینوں کے سفر ہے، لیکن لوگ گئے ہیں اور ان کے تربیت یافتہ لوگ یہاں پر آئے ہیں، ان کے خلفاء آئے ہیں۔ یہ ایک دور تھا طلب والا، اب بدقسمتی سے وہ طلب کا دور ختم ہو گیا۔ اب یہ بزرگ جو ہے کریا بکریا اور گاؤں بگاؤں، شہر بشہر پھر رہے ہیں۔ پختو کی ہوئی وی باران پسی پٹے گرزو، اگا دور را باندے راغلو، اللہ دے مغفرت ہوگی سکو وی باران پسی پٹے گرزو، پٹے کو پخپل سے پروت تے سنگے اور پسی گرزے۔ میرے بھائیو، اس کو سیکھ لو۔ میری تربیت ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور میں کہوں کہ فلانے بزرگ کو بلا لاؤ، فلانا بزرگ میرے پاس آ جائے، تم بیا بکا خیری کار کو، پھر انشاءاللہ کام کروں گا۔ تو اب یہ ماننے والی بات ہے؟ اور کیا یہ طلب صادق ہے جو اس تزکیہ کے راستے میں پہلا قدم ہے؟ طلب صادق سچی طلب ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں انسان بن جاؤں۔ نورورا خبره عرض درته کوم چې باران پسې پټې مه ګرځوئ، ځکه چې پټې په خپل ځای پروت دی، چام په سر کړی نه دی، اڑے نه دی۔ مطلب میرا یہ ہے کہ محروم رہ جائے گا یہ پٹا، اگر اس ترتیب پر آ کر چل رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ محروم رہ جائے گا۔ یہاں کے علاقے کے لوگوں سے میری درخواست ہے، کروڑوں کی یہاں پر آپ لوگوں کے لیے حضرت نے یہ خانقاہ بنا دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزانہ اس میں اتنے لوگ آ کر بیٹھتے، ورنہ اس کے آدھے تو ہونے چاہیے تھے۔ نورورا پٹیم هم در پس راوستی دی حضرت سے، باران هم در پس راوستی دی، نو اوس د پټي نه فایده اخلي او نه د باران نه فایده اخلي، نو دا زما قصور شو که د دې خلکو قصور شو؟
کیک بھی آپ تک پہنچا دیا، بارش بھی آپ تک پہنچا دی، اور اگر آپ اس سے فائدہ نہیں لے رہے ہو تو میرے بھائی یہ ان لوگوں کا قصور ہو گیا یا میرا تیرا قصور ہے، میری تیری غلطی۔ سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی نیت سے تو آج طلب صالح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پشاور میں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ خانقاہ سب لوگ اپنے لیے اوقات مقرر کر لیتے کہ اپنے آپ کو فارغ کر لو، فرض عین کے لیے فارغ کرو، اپنے آپ کو فارغ، وہاں پر جاؤ، بیٹھو، وقت گزارو، تو خانقاہ کے اصول ہے اس کے مطابق گزارو، پھر دیکھو کہ فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، خود ہی دیکھ لو گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ طلب صادق بھی نہیں ہے، اور بس وہ لنڈی کوتل میں اجتماع ہو رہا تھا تو مختلف ساتھی جاتے وہاں پر بہن، تو وہاں پر ایک ملک صاحب وہ کہہ رہے تھے منگا لنڈی کوتل والا ڈیر بدقسمت ایو، اس نے واضح بات کر دی، ہوشیار بندہ تھا کہ ہم لنڈی کوتل، میرے سامنے اس نے بات کی منگا لنڈی کوتل والا ڈیر بدقسمت ہے، ہم لنڈی کوتل بڑے کیا ہمارے پاس وہ لوگ آ رہے کہ جن کے پاس ہمیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سے کوئی فائدہ نہ لے سکے اور نہ لیتے، تو یہ بدقسمتی نہ ہوگی تو اور کیا بات ہوگی؟ بدقسمتی یہی ہوگی۔ شیطان تو یہی ورغلا کر رکھے گا میرے بھائی، یہ فتنہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور ایک سباب بلارشو بلورت بلارشو، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، وقت نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ اس خلا الکان یو خیر دے، لڑکے ہیں لڑکے، میرے بھائی کل ہم بھی لڑکے تھے، حضرت صاحب کے پاس آئے تھے، لڑکے ہی تھے، کالی داڑیاں تھی اور چھوٹی سی عمر تھی، اور پلک چپکنے میں اب کیا ہے، داڑیاں ساری وہ جو ہے سفید ہوگی، رنگ لگا رہے اس وجہ سے کالی نظر، حضرت صاحب کا حکم ہے کہ اس کو وہ کرے، وہ خضاب لگایا کرے، ورنہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایسی پلک چپکتے میں وقت گزر جاتا، شیطان دھوکے میں ڈال دے گا۔ اب یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال دے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں کہ نہ یہ ہر وقت یہ بزرگ ہوں گے اور نہ ہر وقت یہ مجلسیں ہوں گی، پھر کف افسوس ملنے سے بہتر ہے کہ میرے پاس آ جائے ان کے پاس، میرے بھائی اپنے آپ کو سامنے رکھ، تھوڑی سی سختی برداشت کر لے، اور یہ تو نیکی حاصل کرنے پر جو صبر و برداشت ہے اس کا جو عظیم اجر و ثواب ملے گا، پھر اس پر جو نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اس کو میرے بھائی دے، تقوی کا حصول، اور تقوی کے حصول کے بعد آخرت کی کامیابیاں اور آخرت کی جو ہے وہ لازوال نعمت ہے، میرے بھائی اس کو تو چھوٹا سودا سمجھ رہے، یہ کیسی بدقسمتی اور کیسی ناسمجھی کی بات، کیسی بدقسمتی اور کیسی ناسمجھی کی بات کہ جس محنت پر تو 8-10 سال میں آ کر اس بات پر حضرت صاحب آپ لوگوں کو پکا کرا دیں گے، پھر اس پر آپ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ قبر آخرت کی اور دنیا کی بھی بھلائیاں تو ہے ہی ہے، خبر اتنا نہ ختم ہونے والی فوائد اور خیر اور برکتیں مل رہی ہے، اور میں انکار کر رہا ہوں پھر اسی دنیا کے پیچھے۔ میرے بھائی دنیا کو آپ سے کس نے چھڑایا ہوا ہے؟ ان اللہ والوں نے تو کسی سے بھی دنیا نہیں چھوڑی، اس دنیا کو آخرت کا زینہ اور ذریعہ بنایا ہے، اس دنیا کو آخرت کا زینہ اور ذریعہ بنانا ہے، بس اس سوچ فکر کو یہ حضرات موڑ لیتے ہیں، نہ تو آپ سے نوکری چھوڑوانی ہے ان بزرگوں نے، نہ آپ سے کاروبار چھوڑوانے ہیں، بس ان نوکری کاروباروں میں اور یہ گھر کے معاملات میں ان چیزوں میں مجھ سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہے اس کو درست کرنا ہے، اس کو تزکیہ کرا کر اس کو تقوی کے مقام تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد میرے بھائی آگے چلتے رہو اور آخرت کی لازوال نعمتیں حاصل کرو، یہ بڑا ہی سستا سودا ہے۔ آخر میں بس اس تھوڑی سی ایک اپنے اوپر کے درجے کے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں یا 6 نمبر پر گزر گئے،
اس کا قصہ سناتا ہوں مختصر، پھر اس حضرت صاحب دعا فرما دیں گے۔ تو ہر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں بلخ اب افغانستان میں ایک چھوٹا صوبہ اوسط بہت بڑی وسیع سلطنت، اس کے بادشاہ تھے اور فاروقی نسل تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ خود اپنا قصہ لکھتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ میں رات کو اپنے محل میں اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ محل کی چھت پر چلنے کی قدموں کی آواز آنا لگی۔ آواز میں بڑا حیران ہوا، اب میرے بھائی میرے تیرا گھر تو نہیں ہے، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اتنی اس کی سپاہی اور سیکیورٹی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اتنے پیادے کھڑے ہیں اور یہ تلواروں والے ہیں اور یہ نیزوں والے ہیں، کیسے بندہ چھت کی میں وہ بھی بادشاہ سلامت کی مخصوص کمرے کے اوپر۔ تو میں نے آواز لگائی کہ بھائی اوپر کون ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں اونٹ ڈھونڈنے آیا۔ عجیب معاملہ ہے کہ بھائی یہ تو بادشاہ کا محل ہے اور اس کا کمرہ ہے، اونٹ کا بادشاہ کے محل میں کیا کام؟ اوپر سے آواز آئی، پھر محل میں اللہ کیسے ملیں گا جب اونٹ نہیں ملتا؟ بس ایک چوٹ لگی کہ میں تو سلطنت کے دندے میں لگا ہوا ہوں اور آخرت میری اوپر آ رہی، قبر آ رہی ہے، موت آ رہی، اس سے تو میں بالکل بے غم بیٹھا ہوا ہوں مسلمان۔ رات گزر گئی، صبح اپنے دربار میں بیٹھے تخت پر، درباری سارے بیٹھے، ایوان لگا ہوا ہے کہ اس نے میں پھر ایک اجنبی شخص آ گیا، اجنبی شخص آ گیا اور ایسے اندر داخل کہ کسی کو مجال نہیں کہ اس کو روک سکے، اور وہ ڈھونڈ رہے کسی چیز کو، کبھی تخت کے نیچے بادشاہ سلامت کے تخت کے نیچے، کبھی ادھر ادھر۔ بادشاہ سلامت رات کی پریشان تھے، دیکھا کہ یہ عجیب، پوچھا کہ میرے بھائی آپ کون ہیں اور کیا ڈھونڈ رہے؟ اس کہا کہ جی میں وہ اجنبی ہوں، مسافر ہوں اور آرام کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، تھوڑا سا آرام کرنے سستانا ہے۔ میرے بھائی یہ تو ایوان ہے فلانی سلطنت کا، جو ہے دربار ہے بادشاہ کا، اور یہ شاہی تخت ہے، یہاں پر صرف سونے کے لیے آرام کی کوئی جگہ نہیں، کون سی جگہ ڈھونڈ رہے؟ تو اس بزرگ کہتے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ سے پہلے یہاں پر کون بیٹھا تھا؟ جی میرے والد صاحب سلطنت کے بادشاہ تھے، وہ بیٹھے۔ اچھا اس سے پہلے کون ہے؟ جی میرے دادا صاحب بیٹھے۔ اچھا اس سے پہلے کون؟ میرے پردادا۔ اس طرح لگ گئے، کئی پشتوں تک کا۔ تو اس نے کہا وہ کہاں چلے گئے؟ جی وہ تو چلے گئے۔ آگے سے بزرگ کہتا ہے کہ پھر یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے جس میں کسی کو ثبات نہیں؟ پردادے چلے گئے، دادے چلے گئے، والد چلے گئے، تو بھی چلا جائے گا یہاں سے، پھر کوئی اور ہوگا، تو یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بس ایسی چوٹ لگی کہ کتاب میں لکھا ہے کہ سب کچھ چور چار کر ایک گدڑی پہن کر، ایک قمیض، گدڑی ہمارے بزرگ کے سلسلے میں ایسی قمیض ہوتی تھی کہ مختلف جگہ سے ردی کپڑے جوڑ کر، صاف کر کے جوڑ کر اس کو پہن لیتے تھے کہ لوگ معمولی سا کوئی شخص فقیر مسکین سمجھ رہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی لباس میں نکل گئے، اور اللہ کرتے رہے، اللہ رب العزت نے اس مقام تک پہنچایا کہ ایک مرتبہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے تشریف فرماتے اور اپنی گدڑی سی رہے تھے، اس میں پیون لگے تھے۔ بلخی سلطنت کا فرمان روا اب کیا کرے، اپنے ہاتھ سے اپنی گدڑی سی رہا ہے۔ کرتے اسی کی سلطنت کے کچھ فوجی پیادے اور وزیر وزراء تلاش کرتے آگے دیکھا حضرت صاحب تشریف فرما ہے، گدڑی سی رہے ہیں، تو لوگوں کو حسرت ہوتی، ہمدردیاں ہوتی، جس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کی چھال کی جو تھی اس پر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو پشت مبارک پر اس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھا تو روئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا کفار جو ہے اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کے جو فرمان ہو،
یہ تو عیش و عشرت کی اور آرام کی زندگیاں گزار رہے اور یہ ساری اس کو سہولت دنیا کے حاصل ہے اور آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور آپ ایسی معمولی سی چارپائی پر یا چٹائی پر کہ پشت مبارک پر نشان آگے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عمر، ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے. میری مثال تو ایک مسافر کی ہے جو کسی درخت کے سائے کے نیچے آ کر تھوڑی دیر سستانے کے لیے آرام کر لے اور پھر آ کے نکل جائے. تو امیر عمران نے حضرت ابراہیم علیہ ادم رحمۃ اللہ پہ اے بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑا، اتنی بڑی بادشاہی کو چھوڑا. اس کو بڑی قسم پرسی کی ظاہری حالت میں اس کو دیکھا کہ گدڑی نکالے ہوئے دھوتی لنگ جو ہے باندھا ہوا ہے اور وہ بھی اتنی پرانی گدڑی ہے کہ آپ خود سی رہے ہیں. تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑا. میری طرح بیچارے کو ظاہری نظر آ رہا تھا. بادشاہ سلامت نے کوئی منہ سے جواب نہیں دیا، اپنی وہ سوئی دریا دجلہ میں پھینک دی اور پھر کہا کہ اے دجلہ کی مچھلیوں، میرے لیے میری سوئی نکال دو. دیکھا کہ دجلہ کی ساری مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لیے ہوئے کنارے پر آگے حضرت کو پیش کر رہی ہے اپنے. لیکن نہیں وہ میری والی جو ہے جس سے میں گدری سی رہا تھا، وہ لوہے کی جو زنگالود ہے وہ والی ساری چلی گئی. پھر ایک مچھلی نکل کر آئی، وہی والی سوئی نکال دی. تو ان لوگوں کا کہ میں وزیر وزراء، ایک فوجیوں، اے سپاہیوں، پہلے میں چند لوگوں پر حکومت کرتا تھا، اب اللہ والوں نے اس پوری انسان اور مخلوقات پر سلطنت عطا کر دی اور بلخ کی بادشاہی کو چھوڑا ہے اور یہ آخرت کی بادشاہی لی ہے اور بہت سستی لی ہے. میرے بھائی، نہ میں کوئی سلطنت چھوڑ رہا ہوں، نہ تو کوئی سلطنت چھوڑ رہا ہے، نہ تو کوئی نوکری چھوڑ رہے، نہ میں کوئی نوکری چھوڑ رہا، نہ تو کوئی کاروبار چھوڑ رہے، نہ میں کوئی کاروبار چھوڑ، نہ تو کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ رہے، نہ میں بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوں. اور مفت میں یہ سلطنت مل رہی ہے آخرت کی، اور پھر بھی میں نہ لوں اور پھر بھی میں ان لوگوں کے پاس نہ آؤں. تو کیا میں پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا کم عقل انسان نہیں ہوں؟ ایسا ہی ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سب سے پہلے مجھے عطا فرمائے، ان بزرگوں کی قدر عطا فرمائے، ان لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنا دے اور ان کی دلوں میں ہماری شفقت اور محبت ڈال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.